جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا، سیدہ عائشہ صدیقہ کے رف سے مراد جو دیوار میں ایک شگاف ہوتا ہے جس میں گھروں کا سامان وغیرہ رکھا جاتا ہے، یعنی کوئی ایسا برتن جس میں راشن جمع کیا جاتا ہے، یعنی ہر گھر کی اپنی ایک چیز ہوتی ہے۔ بعض گھروں میں بڑے بڑے برتن ہوتے ہیں لمبے، اس میں گندم وغیرہ یا آٹا یا جو بھی چیز اسٹاک کی جاتی ہے، اور بعض گھروں میں یعنی کوئی چھوٹی الماری ہوتی ہے۔ اسی طرح یعنی بعض گھروں کی تعمیر ایسی ہوتی تھی کہ دیواروں میں جو ہے وہ شگاف کیا جاتا، اور ان شگافوں میں گھروں کی چیزیں جو ہیں وہ ذخیرہ کی جاتی۔ تو یہ اس کو رف کہا جاتا ہے۔ الماری کہہ لیجئے یا برتن کہہ لیجئے۔ جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا تو میری الماری میں یا میرے برتن میں جو اناج کا برتن ہوتا ہے، کوئی قابل ذکر راشن نہیں تھا، یأکلہ ذو کبد، جس کو ایک زندہ انسان کھا سکے، الا شطر شعیر، مگر تھوڑے سے جو تھے۔ شطر کا معنی نصف ہوتا ہے، اور شطر کا ایک معنی اور ہے، اور وہ ہے قلیل، نصف سے بھی کم، یعنی تھوڑے سے جو، قلیل من الشعیر، یعنی تھوڑے سے جو تھے جو میرے وہ گھر کے توشہ دان میں رکھے ہوئے تھے، فی رف لی فاکلت منہ، اسی سے میں نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد کھاتی رہی، حتی طال علیہ، اور کافی زمانہ گزر گیا۔ یعنی جو تو بہت تھوڑے تھے، روزانہ اپنی بقدر ضرورت نکالتی اور وہ کھاتی، اور کافی اس میں وقت گزر گیا، کافی زمانہ گزر گیا۔ فَقِلْتُهُ فَفَانِيَ، ایک دن میں نے سوچا کہ ذرا تول لوں کہ کتنے جو باقی رہ گئے ہیں، تاکہ آگے کی تدبیر کی جا سکے۔ جب میں نے تولا تو پھر وہ جلدی ختم ہو گیا، فَفَانِيَ، جلدی وہ فنا ہو گیا اور جلدی وہ ختم ہو گیا اور کھا پی کر برابر ہو گیا۔ اس سے قبل تولا نہیں تھا، اور وہ چلتا رہا، ایک دور گزر گیا، ایک زمانہ گزر گیا۔ جو ہی میں نے تولا اور نکال کر دیکھا کہ کتنا باقی بچا ہے، تاکہ اس کا اندازہ ہو سکے اور آگے کے حالات کی کوئی ترتیب بنائی جا سکے، تو اس کے بعد وہ جلدی ختم ہو گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کھانا جو گھر میں ذخیرہ ہو اس کو یوں ہی استعمال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آتی، اور اگر اس کو آپ گن کر تول کے رکھیں گے تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اس حدیث کا مقصود یہ ہے کہ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ خاص تھا، نبی علیہ السلام کی بیوی تھی، اور چونکہ یہ راشن اللہ کے پیغمبر آپ کو دے کر گئے تھے، تو نبی علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیز ہو تو برکت سے خالی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس میں اللہ نے برکت ڈال دی، اور تا دیر چلتی رہی۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں کا محافظ ہوتا ہے، اور بندوں کے ورثاء بھی اگر نیک اور صالح ہوں تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے برکتیں تو تھیں ہی اللہ کی طرف سے، لیکن آپ کی یہ پیاری بیوی ام المومنین جو آپ کی حبیبہ تھیں، آپ کی محبوب تھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے انتقال کے بعد انہیں بھی برکت سے نوازا، اور جو ایک راشن اللہ کے پیغمبر چھوڑ کر گئے اس میں اس طرح برکت دی کہ وہ بڑھتا گیا، حالانکہ تھوڑا سا تھا لیکن روز نکالتی اور کھاتی، اور وہ ختم نہ ہوتا، لیکن ایک دن اس کو نکال کر تولا اور پھر وہ جلدی ختم ہو گیا۔ تو کھانے کی سامان کو یوں ہی استعمال کرتے رہنا چاہیے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اس میں برکت کا امکان ہے، اور اگر تولیں گے تو پھر وہ برکت چھن سکتی ہے۔ یہاں ایک اور حدیث ہے، اس سے ایک تعارض ظاہر ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کیلو طعامکم یبارک لکم فیہ، کہ اپنے کھانے کو تولو، یہ تولنا باعث برکت ہے، اور یہاں تولنے سے برکت ختم محسوس ہو رہی، جو ہی تولا تو برکت ختم ہو گئی، اور وہ حدیث اس میں آپ کا حکم ہے کہ تولو، اور یہ تولنا باعث برکت ہے۔ یہ تعارض نہیں ہے، دونوں حدیثوں کا اپنا اپنا ایک محمل ہے۔ جہاں تولنے کا حکم ہے وہاں سودے کے وقت ہے کہ سودا مبہم نہ کرو، مثلا گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور آپ کہیں کہ چلو تولو نہیں، ایسے ہی سودا کر لو، سمجھ لیتے ہیں یہ 50 کلو ہے، 50 کلو کے پیسے ادا کر دو تم، تو 50 سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یہ فریقین میں سے کسی ایک کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو تولو اور تول کر سودا کرو، تول کر بیچو، وہ باعث برکت ہے۔ تو جہاں راشن کو تولنے کا حکم ہے وہ عند البیع والشراء ہے، خرید و فروخت کے وقت اس کو تول کر بیچو، تاکہ سودے میں ابہام اور جہالت نہ ہو اور کسی فریق کا نقصان نہ ہو۔ اور جہاں تولنے سے برکت اٹھ جانے کا ذکر ہے وہاں وہ گھروں کا راشن ہے جو بازار سے خرید کر لایا گیا اور اس کو ایک برتن میں یا توشہ دان میں محفوظ کیا گیا۔ اب روزانہ آپ اس کو کھول لیں اور اپنی ضرورت کا نکال لیں،
اور اس کو چلاتے جائیں تو یہ چیز باعث برکت ہو سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔